اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، آج ہمیں ہمدم کشمیری کے بارے میں جانکاری حاصل کرنی ہے. آج ہم اس کی حالات زندگی اور اس کے ادبی کارناموں پر تھوڑا روشنی ڈالیں گے. ہمدم کشمیری کی حالات زندگی اور اس کے ادبی کارناموں پر روشنی ڈالیں گے. حامدی کشمیری کی ولادت 1937 عیسوی میں ہوئی. عبدالقیوم خان نام اور ہمدم تخلص. آپ کی ولادت 15 اپریل 1937 عیسوی کو شہید گنج سری نگر میں ایک متوسط گھرانے میں ہوئی. والد کا نام نور محمد خان تھا جو پیشے سے تاجر تھے. ہمدم کشمیری اردو کے کہنا مشق شاعر ہیں. انہوں نے شعر گوئی کا آغاز 1958 عیسوی میں کیا. دھوپ لہو کی آپ کی غزلوں کا پہلا مجموعہ 2003 میں شائع ہوا. آپ نے نعتیں اور نظمیں بھی کہی ہیں، لیکن غزل آپ کی محبوب ترین صنف ہے. آپ ایک معتبر غزل گو ہیں. غزل کی خوبی یہی ہے کہ اس میں شاعر اپنی ذاتی اور اپنی اجتماعی زندگی کے تمام تجربات کو سمیٹ کر تخلیقی تجربات کا اظہار کریں. یہ چیز ہمدم کشمیری کے یہاں بہت ساری غزلوں میں نظر آتی ہے. پیارے بچوں، یہ ہے مختصر نوٹ ہمدم کشمیری کی حالات زندگی پر اور اس کے ادبی کارناموں پر. اس نے ہماری اس نصابی کتاب یعنی 10ویں جماعت کی اردو میں کچھ غزلیں بھی لکھی ہیں جو آپ کی نصابی کتاب یعنی اردو کتاب میں صفحہ نمبر 153 پر درج ہیں. ہم اس غزل کا پہلا بند جو ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. پہلے ہم ان کو پڑھیں گے، ان اشعاروں کو. اس کے بعد میں آپ کو ان کی تشریح آپ تک پہنچاؤں گا. انشاءاللہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. غزل نمبر 1 جو ہے اس طرح ہے: ایسا نہیں کہ سر پہ سدا آسمان تھا، میرا بھی شہر میں کبھی کوئی مکان تھا. اس روشنی کے شہر میں ظلمت کرے گی راج، اس روشنی کے شہر میں ظلمت کرے گی راج. مجھ کو یقین تھا نہ تجھے ہی گمان تھا. دویا نہیں گیا جو کسی برشگال میں، میری زمین پر وہ لہو کا نشان تھا. ہمدم کو چپ لگی ہے زمانہ گزر گیا، اس شہر خاموشی میں وہ صاحب اذان تھا. یہ اس کی لکھی ہوئی غزل کا پہلا بند جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا. اب ہم کوشش کریں گے اس کی تشریح کے لیے. ایسا نہیں کہ سر پہ سدا آسمان تھا، میرا بھی شہر میں کبھی کوئی مکان تھا. غزل کے مطلب میں شاعر ہمدم کشمیری فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب ہمارا نام بھی شہر کے امیروں اور رئیسوں میں شمار ہوتا تھا اور ہمارا مکان بھی شہر میں تھا. ہم ہمیشہ بے سر و سامان نہیں تھے اور ہمیشہ ہی سے آسمان تلے بے یار و مددگار نہ تھے. اس کے بعد دوسرا شعر ہے: اس روشنی کے شہر میں ظلمت کرے گی راج، اس روشنی کے شہر میں ظلمت کرے گی راج. مجھ کو یقین تھا نہ تجھے ہی گمان تھا. تشریح اس طرح ہے: ہمدم کشمیری شاعر میں فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا پہلے سے ہی یقین تھا کہ ہمارے شہر سے انصاف اور مساوات کا نام و نشان مٹ جائے گا اور یہاں وہ لوگ راج کریں گے جو ظالم اور لٹیرے ہوں گے. لیکن اے میرے دوست، تجھے ہی ان باتوں پر یقین نہیں تھا.
اچھا، اس کے بعد ہے تیسرا شعر، دویا نہیں گیا جو کسی پر شغال میں، میری زمین پر وہ لہو کا نشان تھا۔ اس شعر میں ہمدم کشمیر فرماتے ہیں کہ ہماری اس سرزمین پر شہیدوں کا مقدس خون گر پڑا ہے، جس کے نشان کبھی نہ مٹے گے، اور اگرچہ ہزار بار بارش یا پانی سے اس خون کی نشانوں کو مٹانے کی کوشش کی گئی، مگر وہ ان مٹ نکوش ثابت ہوئے۔ اس کے بعد ہے، ہمدم کو چپ لگی ہے زمانہ گزر گیا، یہ شہر خاموشی میں وہ صاحب اذان تھا۔ غزل کے مقدمہ میں ہمدم کشمیری فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ سے اب میں خاموش ہو چکا ہوں، میرے ساتھ ساتھ جتنے بھی سخنور لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے سرگرم تھے، وہ سب کے سب اب خاموش ہو چکے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ ہے اس ہمدم کشمیری کی جو اس نے غزل لکھی ہے آپ کی اردو کتاب میں صفحہ نمبر 153 پر۔ اس کا پہلا بند، پہلی غزل جو میں نے آپ کے سامنے پہلے پڑھی اور اس کے بعد میں نے اس کی تشریح بھی کی۔ ان غزلوں کو آپ پڑھو، ان اشعاروں کو آپ پڑھو اور اس تشریح کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہو سکتا ہے امتحان میں بھی یہ کوئی نہ کوئی غزل آ سکتی ہے، آئے گی، اس لیے اس کے لیے تیار رہو۔ اللہ حافظ۔